دنیا کی خطرناک ترین زنجیر وہ ہوتی ہے جو دماغ کو لگا دی جائے. ہاتھوں پر لگی ہوئی زنجیریں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں کے ذہنوں اور دماغوں کو قید کر دیا جائے وہاں نہ کبھی ڈسکوری ہوگی نہ کبھی انوویشن ہوگی، وہ صرف سلیبس ہوں گے، اور سلیبس کبھی کریٹو نہیں ہوتے. ایجوکیشن میکس پیپل ایزی ٹو لیڈ بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈرائیو، ایزی ٹو گورن بٹ امپاسبل ٹو انسلیو. تو یہ سارا کریٹو ایک تھاٹ ہے. تو بیسیکلی چیز یہ ہے کہ تعلیم انسان میں کیا تبدیلی واقع کرتی ہے، پیدا کرتی ہے. لمبی بات نہیں میں کروں گا، ایک صرف پوائنٹ اٹھاؤں گا. یہ جو تعلیم ہے اگر صحیح معنی میں کسی کو پراپرلی ایجوکیٹ کر دیا جائے تو وہ شخص میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے نا کہ ریئل ایجوکیٹڈ پرسن میں، وہ ساورن ہو جاتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں سیلف ریسپیکٹ اور اسٹیم جاگتی ہے. اسے پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اینٹی ہوں، ایک ایسا انڈیویجول ہوں جس کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے، اینڈ ریسپیکٹ از مائی رائٹ. بولنے کا حق میرا بنیادی حق ہے، مجھے سنا جانا چاہیے. اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرتا ہے تو وہ مجھے کورسبلی سبڈیو نہ کرے، وہ مجھے کنونس کرے، مجھے دلائل سے کنونس کرے. کوشچن کا ایلیمنٹ کیا ہے کہ جنٹل مین یو ہیو ٹو ڈو لائک دیٹ. اس سے وہ بغاوت کر جاتا ہے. نمبر 2، اسی سے ملتی جلتی خصوصیت کیا ہوتی ہے ان میں ایک اعتماد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میں غلط اور صحیح کی پہچان ہے. وی کین ڈسرن اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. لہذا آپ بتائیں آپ کیا ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. ہم خود دیکھ لیں گے کہ آپ کی بات میں کتنا وزن، اگر اچھی لگی تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اون کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے. یعنی ساورن ہو جاتے ہیں پہلی بات. دوسرا، ان میں صحیح اور غلط کی پہچان کا مادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. دے آر ڈریون بائی ریزن. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوتی، پھر وہاں اپارتھائڈ نہیں رہتا، پھر وہاں بلیک اور وائٹ رنگ کی بنیادوں پر ڈسکریمنیشنز نہیں ہوتی، پھر وہاں سلیوری کے کانسیپٹ ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی کی کلر یا اس کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انسلیو کر لیں، یا یہ کہہ دیں کہ وائٹ پیپل دے آر انٹیلیجنٹلی برائٹ اینڈ بیٹر دین دا بلیک کلر پیپل اور دا پیپل لیو ان دا وارم کلائمیٹ. یہ پھر وہ بحثیں کر کے بتاتے ہیں، پھر وہ وارم کلائمیٹ سے ایگزامپل اٹھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ ہیں یہاں انوینشنز ہوئی، ڈسکوری ہوئی، یہاں آرکیٹیکٹ کے ایسے ایسے نمونے سفنکس اور پیرامڈ کی شکل میں موجود ہیں BC میں، جو کہ یورپ جن کو آج تک سمجھ نہیں پایا یہ بن کیسے گئے. پھر عورتوں میں وومن امپاورمنٹ اور وومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تو آج تک انسلیو کیا گیا، ہمیں تو آپ نے ووٹ کا رائٹ نہیں دیا، ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں دی، ایکسیس ٹو جاب نہیں دیا، گھر کے معاملات میں ہمارے مشورہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھا. یہ پھر کیا ہے، یہاں پھر ایک نئی موومنٹ دنیا میں چلی، وومن امپاورمنٹ اینڈ دا رائٹ. یعنی ریزننگ نے ساری ویسٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا. اینڈ دا ریزننگ اسٹارٹیڈ رولنگ دا ویسٹ، not the emotionalism or the values, local values, the customs, as it is still going on in the third world countries. جہاں لائنیج اور آپ کی ایتھنک بیک گراؤنڈ پر ایک فالس پرائڈز میں دنیا رہنا سیکھ لیتی ہے اور پیدائشی کسی کو کہہ دیتی ہے کہ یہ لو گریڈ لوگ ہیں اور یہ ہائر گریڈ لوگ ہیں، تو پھر اس ملک میں فائنلی رول آف لا ہو جاتا ہے. اور پھر جب رول آف لا ہوتا ہے تو دو اشکال میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، ایک اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، ایک اس کی سوشو اکنامک سٹیبلٹی. پھر دنیا ان کو کہتی ہے دے آر دا ویلفیئر اسٹیٹس. اور پھر تھرڈ ورلڈ سے، غریب ممالک سے، الٹریٹ اور سیویج ایرا میں رہنے والی اقوام جو ہیں وہاں سے ویزا لے کر ان ملکوں میں داخل ہونا چاہتی ہیں. پھر وہ ڈیسپریٹ جرنی سٹارٹ ہوتے ہیں. پھر ان کی کشتیاں کبھی میڈیٹرینین میں الٹتی ہیں، کبھی اٹلانٹک میں الٹتی ہیں، کبھی پیسیفک میں الٹتی ہیں، کبھی انڈین اوشن میں الٹتی ہیں. کیوں کہ وہ ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں
جہاں سوشلی اسٹیبلٹی فیل کرتے ہیں، جہاں پولیٹیکل کام ہے اور جہاں اکنامک ویلفیئر کے پراسپیکٹس ہیں، یہاں ایک مڈل کلاس کا بندہ بھی ملینئر بلینئر بننے کی اپرچونٹیز رکھتا ہے. دس از دا ہول اسٹوری. بٹ دا تھنگ اسٹارٹ فرام دا ایجوکیشن، not quantitatively but the qualitatively as well. اور جہاں ایجوکیشن کریٹیوٹی پر لے کے جاتی، جہاں کریٹو نالج میں بندہ انٹر ہوتا ہے. کریٹو نالج کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف انفارمیشن اور ڈیٹا نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن اور ڈیٹا کی بنیاد پر نئے نئے فیصلے اور نئے نئے ایجادات کرنے کا نام ہے. دس از نون ایز دا کریٹو ایجوکیشن، دس از نون ایز دا کریٹو نالج. کریشن اور ڈسکوری اور انوویشن وہاں ہوتی ہے جہاں انسان سوورن ہوتا ہے، اور سوورینٹی مینز جہاں فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن ہوتی ہے. ان کے ذہنوں پر زنجیریں نہیں ہوتی. دنیا کی خطرناک ترین زنجیر وہ ہوتی ہے جو دماغ کو لگا دی جائے. ہاتھوں پر لگی ہوئی زنجیریں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں کے ذہنوں اور دماغوں کو قید کر دیا جائے وہاں نہ کبھی ڈسکوری ہوگی نہ کبھی انوویشن ہوگی. وہ صرف سلیبس ہوں گے، اور سلیبس کبھی کریٹ